سید سے پہلے مسلمانوں میں بہت سے مصلحین اور بہت سی تحریکیں رہیں، خاص طور پر مجدد الفسانی کی تحریک، جو زمانے کے حالات تھے تو مجدد صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے زمانے کے حالات کا مقابلہ کیا، اس کا بڑا امپیکٹ اور بڑے اثرات مرتب ہوئے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ کی تحریک بہت اہم تحریک تھی ہندوستان میں، بر صغیر میں، اس نے بھی اپنے بہت مسلمانوں پر خاص طور پر اپنے اثرات طاری کیے۔ پھر شاہ اسماعیل شہید کی تحریک، تو اس طرح متعدد، پھر آخر میں مولانا الیاس کی تحریک۔ تو ان تحریکوں کے اثرات بڑے محدود تھے اور ان کا دائرہ صرف مذہب کی اصلاح اور مذہب اور رسوم اور عقائد کی حد تک تھا۔ سر سید کی جو عظمت ہے وہ یہ ہے کہ سر سید کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ سر سید نے ایم اے کالج قائم کیا اور ماڈرن ایجوکیشن کی بنیاد انہوں نے ڈالی، خاص طور پر مسلمانوں کو انہوں نے تعلیم کی طرف متوجہ کیا۔ لیکن محض سر سید کا یہی ایک کارنامہ نہیں ہے، بلکہ سر سید نے اصلاح رسوم، اصلاح معاشرہ، یہاں تک کہ زبان و ادب کی اصلاح کی طرف بھی توجہ کی۔ اور سر سید سے پہلے جو ایک انداز تھا اردو زبان میں لکھنے کا، مسجع، عبارت، فارسی آمیز، تراکیب، سر سید نے زبان کو سادہ بنایا، آسان بنایا۔ سر سید پنجاب کے سفر پر تھے، موصل ملک ان کے ساتھ تھے۔ جب بھی سر سید کہیں جاتے تھے تو پورا قافلہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، وہ اکیلے جاتے نہیں۔ اور اس شہر کی بہت بڑی شخصیت ہوتی تھی، وہاں ان کا قیام ہوتا تھا۔ تو پنجاب کے سفر میں ایک بہت بڑے چوبارہ کہتے ہیں پنجاب میں بڑے کمرے کو، تو اس میں سر سید کا قیام تھا۔ شدید سرد رات تھی، موصل ملک کی عادت تھی کہ وہ لحاف اوڑھ کے سوتے تھے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ کسی کے رونے کی سی آواز آ رہی ہے، تو انہوں نے لحاف کا کونا ہٹا کر جب دیکھا تو سر سید اس بڑے کمرے میں ٹہل رہے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو یہ ڈرتے ڈرتے گئے، سر سید کا روب بہت تھا، ان سے پوچھا سید صاحب کہ علی گڑھ سے کوئی تار آیا ہے یا کوئی ایسی اطلاع آئی ہے اس کی وجہ سے کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو سر سید نے کہا کہ موصل ملک، قوم کے غم نے میری ہڈیوں کو پگھلا دیا ہے۔ یہ کیفیت تھی ان کی کہ راتوں کو اٹھ کے وہ روتے تھے اور پریشان ادھر سے ادھر بے چینی کے ساتھ ٹہلتے تھے۔ سر سید کی معنویت اور ان کے کاموں کی اہمیت ان کے بعد بھی رہی، اور سر سید کو فالو کرتے ہوئے یو پی میں بھی اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں انٹرمیڈیٹ کالج اور ڈگری کالج قائم کیے گئے۔ میرے خیال سے یو پی میں کوئی قصبہ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمانوں نے کوئی انٹر کالج یا ڈگری کالج قائم نہ کیا ہو۔ یہ سب سر سید کے بعد ہوا ہے اور اس سب کا کریڈٹ سر سید کو جاتا ہے۔ دیکھیے، پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں ان کو، شمع کو اور آپ کو، کہ آپ نے سر سید کے اوپر اس طرح فیچر فلم بنانے کا ارادہ کیا۔ دیکھیے، اگر کوئی بھی قوم اپنے مشاہیر سے واقف نہیں ہوتی ہے اور اپنے بزرگوں کے کارناموں سے وہ اس کو علم نہیں ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت افسوسناک بات ہے۔ ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے، انسپریشن ملتا ہے، وہ اپنے بزرگوں کے کاموں سے ملتا ہے۔ اسی لیے تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اس سے نئی نئی راہیں، نئی نئی شکلیں سامنے آتی ہیں آگے بڑھنے کی۔ خود میں نے جو ابن سینا اکیڈمی قائم کی تو وہ سر سیدی کی وراثت کو آگے بڑھانے کے لیے، اور میں سر سید سے انسپائرڈ ہوا کہ سر سید نے ریٹائرمنٹ کے بعد سارا کام کیا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کہ ہم ایگزاسٹ ہو گئے، اب کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ موت کا فرشتہ آئے ہم کو اوپر لے جائے۔ سر سید نے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کام شروع کیا ایم اے کالج کو قائم کرنے کا، اور ان کو 22 برس تقریباً ملے۔ میں نے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کام کو شروع کیا، تو میں سر سید سے انسپائرڈ ہوا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ نہیں کہ بس آدمی سمجھے کہ اب ہم تو اب اپنی عمر پوری کر چکے اور اب ہمیں سوائے اللہ اللہ کرنے کے کوئی کام نہیں ہے۔ تو سر سید کی زندگی میں سب سے بڑا پیغام یہ ملتا ہے کہ آخر تک جد و جہد وہ کرتے رہے۔ 82 برس کی عمر پہنچنے کے بعد بھی یہ جیسا کہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ چھتری لگائے ہوئے برسات میں مزدوروں کے ساتھ کام کراتے رہتے تھے،
اور جب ان کا انتقال ہوا ہے تو جہاں بڑی بڑی شخصیتیں تعزیت میں آئیں اور افسوس کرنے کے لیے آئیں، وہاں ان مزدوروں کاریگروں کی جھوپڑیوں سے رونے کی آوازیں آئی کہ وہ کہتے تھے کہ سید ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے مزدوروں کے پاس، اور ان کے ہاں جھوپڑیوں کے اندر اور ان کے ساتھ دھوپ میں اور گرمی میں اور برسات میں کام کراتے تھے جب عمارتیں بن رہی تھیں ایم اے او کالج کی۔ تو سر سید جہاں اتنے بڑے آدمی تھے وہاں ان کا یہ بھی انداز تھا کہ غریبوں کی، مزدوروں کا ان کو اتنا خیال تھا، لحاظ تھا، ایسے ان کے اندر گھل مل جاتے تھے وہ۔ تو یہ ایک بڑی چیز ہے۔